بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ ہمارا آج کا دینی روحانی محفل کے نام سے جو پروگرام ہوتا ہے، اس کے مہمان حسب معمول میرے مہمان ڈاکٹر علامہ حافظ حفیظ الرحمن بغدادی، چیئرمین ادارہ فیضان القرآن لاہور ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے دین کی دینی اور روحانی نظریے پہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو دین سے لا تعلقی دین سے دوری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے میں ہمیشہ سوالات کرتا رہتا ہوں تاکہ میرے ناظرین اور سامعین اس سے مستفید ہوں۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ اگر کوئی داڑھی والا داڑھی رکھا ہوا کوئی چور بھی ہے، اچکا بھی ہے، تو ہم اس کو مولوی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جہاں کہیں کوئی جرم ہوتا ہے تو ہمارے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، جو صحافی یہ وہاں پہ بھاگ کے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی داڑھی والا ملوث ہو۔ دوسری طرف پروسیس کا یہ حال ہے، پروسیکیوشن ایسی ہے کہ اقبال پارک میں لوگوں کو پکڑا، وہ عائشہ اکرم کے کیس میں 98 لوگوں کو رہا کر دیا۔ بھائی وہاں پہ لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے سے چیک کریں، جو مجرم ہے جو نہیں ہے۔ شناخت پریڈ کس چیز کی؟ ایک عورت کیا شناخت پریڈ کرے گی 300 لوگوں میں سے؟ اور آپ نے ایک نیا کٹی کٹا کھولا ہوا ہے۔ اس کے بعد راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا، پیر ودائی میں، جامعہ مسجد توبہ ہے یا مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک خاتون نے الزام لگا دیا۔ مفتی صاحب نے آن لائن آ کے قسم اٹھا کے کہا کہ میں اگر ملوث ہوں یا میں نے یہ جرم کیا ہے، میرا ڈی این اے فرانزک یہ سب کچھ، مجھے پھانسی دے دی جائے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت اچھا مطالبہ کیا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر وہ کون ہے جس نے یہ مسجد مدرسہ اور ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی آج کل یہ معاملات بہت ہو رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال بڑا مخصوص ہے کیونکہ ہمارا وہ پروگرام لمبا جب ہوتا ہے تو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں۔ ہم نے کہا آدھا گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، تو آج آپ نے یہ جو میں نے بات کی ہے نا، یہ بڑی ایک سمپل سی بات ہے۔ ہماری تو آج کل معاشرے میں یہ چکر چلا ہوا ہے کہ وہ جس کو بھی بدنام کرنا ہوتا ہے ہم فٹافٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی اگر قانون دیکھے جائیں تو قذف کا مقدمہ بنتا ہے جو بندہ کسی کو غلط تہمت لگائے، اور اس کی سزا بھی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم نے وہ پہلے بھی یہی ہمارا تھا موضوع کہ یہ دین سے دوری کیوں کرائی جا رہی ہے اور کون سی قوتیں ہیں جو اس کے پیچھے، جو اس میں یہ کام کروانا، یعنی مطلب ایک ہمارا میڈیا بھی ہے اس میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وامام سیدنا و مولانا محمد واولیاء سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم مرزا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام وہ سامعین اور ناظرین جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام۔ آپ نے آج موضوع کو بڑے پیارے انداز سے دوسری شکل جو بنتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کی بیک پر کون ہے، یعنی ان ہاتھوں کو آپ تشت اذبام کرنا چاہتے ہیں جو خفیہ ہاتھ ہیں، جو خفیہ معاملات کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے ہماری ہر لمحہ، ہر لہجہ اور ہر حال میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا تمہارے لیے اولاد بھی آزمائش ہے، تمہارے لیے مال بھی آزمائش ہے۔ ہم آج اولاد کی بجائے مال کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ہمارے لیے مال کیوں آزمائش ہے۔ مال یہ ہے کہ انسان کے اندر حرص بڑھ گئی ہے، طمع بڑھ گیا ہے، لالچ بڑھ گیا ہے، چاہے وہ سٹیٹس کا لالچ ہے، چاہے وہ زر کا لالچ ہے، دولت کا، چاہے وہ زمین کا لالچ ہے، اور اسی لالچ نے مختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ کبھی یہ شکل پراپرٹی کو قبضہ کرنے کی شکل بن جاتی ہے،
کبھی یہ شکل اپنے سٹیٹس کو جو قبضہ کرنا اس کے اوپر بن جاتی ہے، کبھی یہ سٹیٹس تکبر اور غرور میں چلی جاتی ہے۔ ہر وہ شکل جس میں انسان دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ہی فتنہ ہے۔ لفظ مال کو لے لے لیکن ان میں ساری وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ مثلا اگر ایک افسر ہے، اس کا ماتحت اس کی بات نہیں مانتا یا دیر کر دیتا ہے، تو وہ اس میں بھی وہ تکبر اور جو کبر آتا ہے وہ ہر وہ طریقہ اختیار کرے گا کہ اس کو میں لیٹ کر دوں، اس کو میں ڈاؤن کر دوں، اس کو اپنے سامنے سے کرش کر دوں۔ اسی طرح مال ہے، مال کے لیے بھی حصول کے لیے چاہے مسجدوں پہ قبضہ کرنا ہو تو اس مولوی کو بدنام کرنے کے لیے، جگہ پر قبضہ کرنا ہو اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ آپ یہ کہیں، میں اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے پچھلا دنوں میں ایک واقعہ میرے سامنے رونما ہوا اور مجھے پتا چلا اس واقعہ کا۔ یعنی ایک آدمی شو روم کا مالک تھا، شو روم کا مالک تھا، اس نے کسی گاڑی کسی جگہ بیچی، اور گاڑی بیچی، یہ عام بندے کا ہے، مولوی کا نہیں، عام بندے کا واقعہ۔ تو اس نے گاڑی جب اس نے سیل آؤٹ کی تو اس کو کچھ پیسے رہ گئے، ان سے مطالبہ کیا مجھے پیسے دے دو۔ یہ بندہ شریف آدمی تھا جس کا شو روم تھا، کورونا کی وجہ سے اس کی دکان بند رہی تو شو روم بھی اس کا بند رہا، تو اس نے پیسے مانگے تو انہیں پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے تھوڑا سا پریشرائز کیا، ادھر کر ادھر کر ادھر۔ اس نے کیا کیا، ایک لڑکی تیار کی، اس لڑکی نے جناب درخواست دے دی کہ اس نے میرے ساتھ دست اندازی کی ہے، لہٰذا اس کے اوپر پرچہ دیا جائے۔ ایک وکیل ساتھ رکھا، وکیل بھی ایک پیٹنٹ قسم کا، اس کو ساتھ رکھا، اور اس کے بعد اس نے اور سارا معاملہ کر کے بالآخر ایک پولیس آفیسر، ایک وکیل، ایک لڑکی، اور لڑکی بھی آپ کیا کہیں گے، لڑکی میں نے کہہ دیا 50 سال اس کی عمر ہے، تو اس کی اپنی بیٹی بھی جوان ہے۔ سو بہرحال انہوں نے ایک پورا فریم کر کے کیس کر دیا۔ اب اس کے اندر وہ کیس چل پڑا، اس شریف آدمی کو گھر سے اٹھوایا، روپیہ 5 7 8 10 15 لگا دیا۔ جب لگ گیا تو جب معاملہ سیٹل ہونے لگا، ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں جی۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ ہماری ملک کے اندر اس کی رپورٹیں 6 مہینے تک آتی نہیں ہے، تو 6 مہینے تک اگر وہ بندہ اندر ہے تو وہ اندر ہی رہے گا۔ رپورٹ آ رہی ہے جی، یا وہ تھانے میں بیٹھ کر مکمکا کر لے۔ مکمکا کیا کرے گا، مدعی کے ساتھ مکمکا کر لے، جو ڈی این اے رپورٹ دور ہے، چلو بیٹھو، ہاں جی کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پتہ ان کو بھی ہوتا ہے، انتظامیہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے اور اس کے اندر نہیں، لیکن جو پہلے ملی بھگت کر لے، اس ملی بھگت کے اندر آ کر اس بندے نے پیسے بھی وڈرا کیے، 4 5 لاکھ روپیہ بھی دیا، بے عزت بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا، اور تھانے سے 4 5 6 مہینے کے بعد واپس آ گیا، 4 5 6 دنوں کے بعد واپس آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بندے جو ذہنی ٹارچر ہوا، اس کا مال برباد ہوا، اس نے جس نے اس لڑکی کو ہائر کیا، جس وکیل نے اس میں مداخلت کی، جس افیسر نے اس کو پروٹیکشن دی، پتہ سب کو ہونے کے باوجود صرف مال کی محبت نے سب کو برباد کر دیا، اور مال کے معاملے میں سب جو تھے وہ اپنے آپ ڈسٹرب ہو گئے۔ اچھا، اب اس سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ مولوی تو تھا نہیں، نہ اس کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ تو ہماری سوسائٹی اس حد تک مال و زر میں اس حد تک انوالو ہو چکی ہے۔ اب یہاں اگر ہم اس کیس کو، صرف ایک کیس کو میں لوں جو آپ نے پنڈی کا بتایا، اگر اس کیس کی ہم عقدے کھولیں تو بات وہی چلی آئے گی ریاست کے اوپر کہ جو انتظامیہ موجود ہے وہ کون لوگ ہیں، ریاست ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے، ورنہ قذف کا پرچہ ہونا تھا، ایمانداری دیانتداری کا مظاہرہ ہی ختم ہو گیا، سچائی کا مظاہرہ ہی ختم، بات ہی ختم ہوگی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ایک ایسے نظام کے ساتھ وابستہ جو کہ ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسا نظام جو ہر ایک کے لیے بہتری لانے والا ہے، بہتری کی طرف ہمیں لا رہا ہے، ہم اس نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں پریشان ہیں، لیکن اس پریشانی کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ تو ریٹرن میں جب جرم ثابت نہیں ہوتا تو قذف کا پرچہ بھی، یہ ہمارا قانون ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں کسی کو قذف کی سزا دی گئی ہو، چاہے تعزیراً سزا دی ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ تو نتیجہ تن کیا نکلا کہ جب جس کا جی چاہے، کسی سے مال چھیننا ہو الزام لگا لو، کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا ہو الزام لگا لو، کسی کی جگہ ہائر، لاکھوں کروڑوں کی جگہ بن گئی ہے تو کر لو۔ تو جب ہمارے پاس نظام ہی نہیں، مرزا صاحب، آئین ہمارا مضبوط نہیں، قانون ہمارا مضبوط نہیں، قانون کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہ مضبوط نہیں، وہی اتنے پیچیدہ راستے ہیں کہ گزرتے گزرتے لوگ تھک جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، پیسہ برباد ہو جاتا ہے، وقت برباد ہو جاتا ہے، اور کوئی حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کچھ حاصل ہو جائے
تو اس وقت تک بندے کی کمر دوری ہو چکی ہوتی ہے. لیکن میرا ایک نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا معاشرہ افراتفری کا شکار ہے. وہ نظام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گیا ہم نے اس نظام کی ایک رتی کے برابر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ایک رتی کے برابر بھی. جن لوگوں نے اقوام مغرب کو ہم لیتے ہیں, ہمارا یعنی کمپیریزن رہے گا اسی طرح. اقوام مغرب نے, ان کے پاس اس سے پہلے کوئی نظام نہیں تھا, انہوں نے قرآن کا جب نظام دیکھا, اگر ہم بیفور اسلام ان کی سٹڈی کر لیں, ان کے ہاں افراتفری تھی, ان کے ہاں قتل و غارت تھی, ان کے ہاں جہالت تھی. لیکن اسلام کے بعد انہوں نے جو اسلام میں سے اہم نکات لیے, اور اس اہم نکات کے بعد دنیا کے اوپر حکمران بن گئے. مہذب تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ وہ لوگ بن گئے. اور جن کے پاس تہذیب تھی, مہذب تھے, وہ لوگ آپ سمجھ لیں کیا بن گئے؟ وہ ٹیررسٹ بن گئے, وہ دہشت گرد بن گئے. اور ان کے پاس نہ قانون, نہ رہے گھر کے, نہ رہے گھات کے, نہ ہی خدا ملا, نہ وصال صنم. تو اس کیفیت سے ہم دوچار ہیں. یہ اخلاقی اقدار آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, انک لعلی خلق عظیم, یعنی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے عظیم ترین مقام پر فائز کیا گیا, اور یہ مقام اور مرتبہ کسی کا بھی نہیں تھا. اب وہ اعلیٰ جو مقام تھا اخلاق عظیم کا, وہ ہمارا کس طرح تر بتر ہو کے رہ گیا. جی بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے, ایسی باتیں پہلے تو اتنی نہیں تھی. خاص کر علماء دین کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے. میں نے جہاں کو دیکھا, کہیں ہوتا ہے کہ مولوی جو ہے اس نے اپنی بیٹی کی ساتھ زیادتی کر لی, کئی مولوی ستیری بیٹی, کئی مولوی 3 سالہ کی تال. ابھی میں نے بڑا سوال ہوتا ہے کہ 3 سال اگر مسجد کا احترام اور تقدس تو یہ ہے کہ وہاں پہ ناپلیتی یعنی پلیتی اور ناپاکی کی حد میں ایک بالغ بھی نہیں جا سکتا, کو جا کے 3 سال کی بچی کو وہ مسجد میں کیوں بھیجا گیا؟ کیوں مولوی لیتا ہے ایسے بچوں کو سپارہ پڑھانے یا قاعدہ پڑھانے؟ 3 سال کی بچی کیوں لیتا ہے اور ماں باپ کیوں بھیجتے ہیں؟ میں نے عرض کی یہ جو لفظ رشتوں کے تقدس کے جو لفظ تھے نا, اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو یوٹیوب کے اندر یہ باقاعدہ سٹوریاں تیار کی گئی ہیں, چینلوں کے اوپر یہ سٹوری, اگر آپ غور سے سٹوری کو دیکھیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان سٹوریوں کو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا اور آٹومیٹک وہ سٹوری وہ جناب کیمرے کی نظر میں آ گیا اور اس کو اوپن کر دیا گیا؟ نہیں, اس کو باقاعدہ طور پر پری پلاننگ کر کے تیار کیا جاتا ہے, ان کو کریکٹر کو, ان کرداروں کو. یہ میرے پاس کچھ میں ہیں ایسے جو صرف اور صرف مولوی صاحب کے لیے بنائے گئے ہیں. اور 5 سال کی بچی, مجھے حیرت ہے کہ ہم مسجد میں کیسے 3 سال یا 5 سال کی بچی کو کیسے بھیجو, کیوں لیا گیا مدرسے میں؟ میرا یہ بھی ایک سوال آپ سے رہے گا. دنیا کے اندر بدنام کرنے کے لیے مذہب کو اور مذہب کے پیشواؤں کو, اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو رشتوں کے تقدس ہے, یہ صرف اسلام کے اندر رشتے موجود ہیں. کسی مذہب کے اندر رشتوں کے وہ تقدس نہیں جو اسلام نے دیے. یعنی اسلام نے نام دیا, حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں, سٹیپ مدر کے ساتھ بڑے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. وبناتکم, بیٹیاں, وخالاتکم, بیٹے, وعماتکم, پھپھیاں. یہ سارے وہ جو نام تھے جو اسلام نے تقدس والے نام دیے تھے, اس کو انہوں نے پاش پاش کر کے رکھ دیا. ان تقدس والے ناموں کو وہ انہوں نے ان کا حال کر دیا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ کیوں کیا انہوں نے حال؟ تاکہ اسلام کو بدنام کریں. اب اس میڈیا کے ذریعے وہ یہ پوری خبر ٹریول ہوگی پوری دنیا کے اندر 1 سیکنڈ میں, تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں, بلکہ جو اسلام کے اندر ہیں وہ اسلام ہی کی مخالفت کریں اور اسلام سے انحراف کریں اور اسلام کے منحرف ہو کر باہر نکل جائیں. تو لوگ جب آپ اسلام کی بات کسی کو کریں گے تو فوری طور پر اپنے موبائل کے ذریعے کہے گا جی یہ اسلام ہے جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں, یہ تمہارے جو پیشوا ہے وہ تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ 3 سال کا بچہ اگر مسجد میں جاتا ہے, جب آپ نے ایک پوری فلم بنائی ہوئی ہے, 3 گھنٹے کی آپ فلم دیکھیں نا, 3 گھنٹے کی فلم میں ڈائریکٹر, موسیقار, کہانی والا یہ سارا کیا پلان کرتا ہے؟ ایک سٹوری بناتا ہے. اس سٹوری میں بندہ روتا بھی ہے, اس سٹوری میں بندہ ہنستا بھی ہے, اس سٹوری کے اندر خیر بھی آتی ہے, اس میں شر بھی آتی ہے. 3 گھنٹوں کے بعد جب آپ اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ سارے اداکار, فنکار اور گلوکار ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات حقیقت میں بھی اس قسم کی سٹوری تیار کی جاتی ہے.
وہ 3 گھنٹے جو تھے وہ انٹرٹینمنٹ کے تھے. اب جو 3 گھنٹے یا زندگی کے کچھ لمحات آپ کے سامنے آتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کی بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اسلام ان کے ہاتھوں سے نہیں برباد ہوتا جتنا مرضی کوئی زور لگاتے رہیں. اگر اس قسم کے کریکٹر کو لوگ آہستہ آہستہ تشت زبام کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ظاہراً داڑھی نہیں ہے, ظاہراً ان کا کچھ بھی نہیں ہے, ٹوپی بھی سر پر نہیں ہے, لیکن وہ متقی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوئے, وہ بھی لوگ بھی تو ہیں نا. تو اس لیے اسلام کا تعلق ٹوپی سے نہیں, اسلام کا تعلق مسجد سے نہیں, اسلام کا تعلق داڑھی شریف سے نہیں ہے. اسلام بذات خود ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر بڑی وسعت ہے, بڑی طاقت اور بڑا قوی ہے. ہم کیوں اسلام کو ان کرداروں کے آگے گردش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کے آگے گردش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اس کے اگینسٹ دیکھا جائے دوسرا ایک مسئلہ, آج کل علماء مطلب وہ عالم کہلواتے ہیں, مفتی بھی لکھتے ہیں, وہ پروفیسر بھی, ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا چینل پہ اس طرح کے واہیات قسم کے مسائل کا ذکر شروع کیا ہوا ہے. جی یہ بات بھی ہے, اپنی جگہ پر بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کا مرتبہ یہ تھا کہ امام کا مسئلہ مانا ہے سامنے, فرنٹ, امام کا یہی عربی میں مانی کہ جو آگے ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈ کرتا ہے, جو لیڈ کرتا ہے, جو رہنما بنتا ہے, اس کا مرتبہ یہ تھا وہ منبر رسول پہ کھڑا ہو کے مسائل دکھاتا تھا لوگوں کو. تو آپ اقبال کا یہ شعر نہیں آپ کی نظر سے گزرا, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, یہ بیچارے کیا جانے 2 رکعت کے امام. سال پہلے یعنی 100 سال پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو کیا پتا 2 رکعت کے امام کو قیادت کس کو کہتی ہیں. لیکن ان کا امام جی سدبا پھر وہی بات آ جاتی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سدبا بھی یہ کہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہو, اسٹیٹ ان کی سلیکشن کرے, اسٹیٹ ان کو منتخب کرے, انتخاب کر کے, جس طرح سی ایس ایس آفیسر ہوتے ہیں اس طرح یہ سی ایس ایس آفیسروں سے بھی زیادہ پاورفل ہے, اس لیے کہ یہ ان کے کمانڈر بنتے ہیں, وہ لوگ ان کے ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, عیدین پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ان کا کریکٹر, لہٰذا ان کے وسائل اور ذرائع اتنے مضبوط ہوں کہ یہ گداگر نہ بنی, یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, تب یہ مضبوط اور مستحکم. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کہ مدارس 4 تنظیمیں ہیں, میرے 4 وفاق ہیں پاکستان کے اندر, 4 ہی ہیں نا, وفاق المدارس 9 بن جاتے ہیں. اچھا ویسے تو بڑے تو 4 ہی تھے پہلے, وفاق المدارس, تنظیم المدارس. اب تو بڑے ہو گئے, اب تو انہوں نے کچھ 4-5 اور بنائے ہیں لولی پاپ دینے کے لیے. تو ایک مدارس السلفیہ تھا اور ایک مدارس وہ یہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ, وفاق المدارس السلفیہ, رابطۃ المدارس, تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان, اور یہ 4 الگ ہیں. پھر 5 مدرسے ہیں جن میں جامعہ شرفیہ ہے, منہاج القرآن ہے, دارالعلوم ہے, ایسے وہ بھی. جی اب بات یہ ہے کہ جب آپ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو جامعہ ایک سند دیتا ہے, جامعہ کہتا ہے کہ ہمارے مدرسے سے ہمارا یہ ہوا, سب کچھ ہوا. ان لوگوں کو بھی ہوا ہوگا جو اس طرح کے سوشل میڈیا چینل مفتی بیٹھے ہوئے, ان کو بھی کسی مدارس نے سند ادا کی ہوگی. اب دیکھیں اگر فرانس میں ایک کارٹون چھپتا ہے تو سارے علماء دین کٹھے ہو کے ریلی نکالتے ہیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو, کوئی سیاست ہو, سب کٹھے کرتے ہیں. ان لوگوں نے جو دین میں یہ نیا ایک مسائل بنا دیے ہیں, کیا ان کے خلاف ان کی ڈگریز کو کینسل نہیں کر سکتے؟ ان کے خلاف علماء حق کو بولنا نہیں چاہیے کہ یہ کون سا آپ نے بدمزی لائی ہوئی؟ اصل میں ایجوکیشن کا تعلق میرا صاحب یہ ایک الگ چیز ہے. جس طرح آپ میٹرک پاس ہوتے ہیں, ایف اے پاس ہوتے ہیں, بی اے پاس ہوتے ہیں, اور اگر کسی بد اخلاقی کے اندر کوئی وکیل اگر ہو تو اس کی ڈگری کو یونیورسٹی نہیں LLB کو کینسل نہیں کر سکتی, ماسٹر کو کینسل نہیں کر سکتی. اسی طرح ڈاکٹر ہے, اگر کسی وہ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہے, ڈگری کو کینسل نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی جسٹ ایک ایجوکیشن ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر اس ایجوکیشن کو اس نے حاصل کیا ہے, جس کو پراپر دین کہتے ہیں, جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں, جس کو روحانیت کہتے ہیں, اگر اس نے حاصل کیا ہے تو کم سے کم اس کا کردار جو ہے وہ دوسری تعلیم سے بہتر ہونا چاہیے, چونکہ یہ اخلاقی اقدار اس کی اعلیٰ ہوتی ہیں, اس کے روحانی اقدار اعلیٰ ہوتی ہیں. اس کو قرآن اور حدیث سے اس نے بہت کچھ عرق لیا ہوتا ہے, نچوڑ لیا ہوتا ہے. لہٰذا جب اس کو دنیا کے اندر اس نے پانا ہے تو یہ رول ماڈل ہوگا لوگوں کے لیے, یہ امامت پر فائز ہوگا لوگوں کے لیے, اور لوگ اس کو فالو کریں گے.
تو یہ چیز تو بالکل اپنی جگہ مسلمہ ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی ڈگری کو اس لحاظ سے کہ مفتی نے غلط فتویٰ دے دیا یا مفتی کسی معاملے میں انوالو ہو گیا تو اس سے وہ چھین لیا جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ ہو سکتا ہے، اگر ایک یہ ہو سکتا ہے. ہاں جی جی جی. اگر ایک MBBS ڈاکٹر اگر غلط ایڈوائز دے، غلط کا پریش کرے، دوائی دے، یا غلط کو اس بہیو کرے، یا پیشنٹ کے ساتھ غیر کوئی ایسی حرکت کرے، تو اس یورپ کے اندر اس کی ڈگری ساری لائف کے لیے ختم ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ لیکن اب انہوں نے قوانین بنائے ہیں، انہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں. ہمارے ہاں قوانین اسلام نے دیے تھے، اسلام نے کریکٹر بلڈ کیے تھے، لیکن ہمارے ہاں اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. انہوں نے تو ہمیں دیکھ کر بنایا نا. آپ پھر یہ دیکھیں، آپ اس چیز کو لیں گے، ضرور لیں گے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی رسول ہے. ہم سے انہوں نے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی مارکیٹ کی ویلیو بڑھا لی. یہ جواب دہی تو قرآن نے کہی تھی، احادیث نے کہی تھی، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں ریسنٹلی اگر یہ جملہ بنتا نہیں تھا، جیسا کہ آپ کے علم میں پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں 10 منٹ کے لیے ایک آرڈر CM ہاؤس کا آرڈر 10 منٹ کے لیے لیٹ ہوا ہے، صرف لیٹ، تو وہ رازق بن کر انہیں رزق چھین لیا. میں بتاتا ہوں، جبکہ اگر اس حکومت کو لیا جائے یہ تو لوگوں کو رزق بانٹنے کے لیے آئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ بانٹنا کیا تھا؟ انہوں نے رزق کو سمیٹنا شروع کر دیا لوگوں کو. تو مجھے بتائیں کہ جس CM کا یہ عالم ہو، جو کہ ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے، کہ پورے اس صوبے کا کمانڈر ہے، وہ کمانڈر ان چیف ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اور اس نے پورے صوبے کو نوازنا ہے، بلکہ دروازہ کھٹکھٹا کر نوازنا ہے. کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو، کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو، لیکن وہ صرف 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے لیٹ ہونے پر وہ اپنے غصے کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ایک بندے کا رزق چھین لیتا ہے. یہی کر سکتا تھا کہ کل قیامت والے دن اس نے رب کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا اپنے اس عمل کا. یہ کر کے وہ بھول گیا ہے، اس کو نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے، وہ تو ایک سمندر میں گھوم پھر رہا ہے نا. لیکن اس نے ایک گھر کے چولہے بند کر دیے، ایک گھر سے انہیں رزق چھین کر اس بچے کو ذہنی موف کر دیا کہ وہ کہہ رہا ہے جی میں ڈاکٹر کس لیے بناؤں، اس سے بہتر تو میں اپنا سیاستدان بنتا، ان کو لوٹتا. اب تصور یہ دیا جا رہا ہے ایجوکیشن کا، تو یہ کس نے دیا؟ اگر وہ اس کو بلا کر کہتا بیٹا تھوڑی سی جلدی کر دیا کرے، یہ کر دیا کرے، وہ کر دیا کرے، تو یہ اس کا حوصلہ بڑھاتا اور اس کو ندامت دیتا. لیکن اس کے ایکشن نے کیا کیا؟ اس کے ایکشن نے یہ کیا کہ وہ اس نے اس کا رزق چھین لیا اور سارے خاموش. دیکھیں اس کے نیچے سیکٹری لا ہے، اس کے نیچے سیکٹری ہیلتھ ہے، اس کے نیچے سیکٹری فلاں سیکٹری فلاں. کیا کسی سیکٹری نے یہ نہیں کہا یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے؟ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سے معلومات لیتے ہیں، ہم سے پوچھیں. پھر منسٹر ہیلتھ ہے اس کا، اس سے پوچھیں. پھر MS ہے، اس سے پوچھیں. میں کہتا ہوں کسی ایک کو نہیں پوچھا گیا. تو ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کو شکایت ہوتی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیتا ہے کہ مجھے ان سے یہ شکایت ہے، اس کا ازالہ کر کے، اس کی انکوائری کر کے مجھے فوری دے. لیکن سزا نہیں دی جاتی، یہ سزا پہلے دیتے ہیں، انکوائریاں بعد میں کرتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے 2 منسٹرز کو وہ بھیجی ہے فلم. ایک سے میرا بات بھی ہوئی ہے فون پہ، تو میں نے کہا جی یہ ایسے ہوا ہے اور میں بڑا ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں یہ اس طرح باتیں کی. میں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ CM کو کب پتا ہوگا، یہ کسی نیچے سے کر دیا ہوگا. میں کہا بات وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تھی تو اس لیے ان کو تو پتا ہونا چاہیے، اور وربلی آرڈر ہوئے، منہ سے کہہ دیا جائے لگا دو تو انہوں نے نکال دیا. تو انہوں نے کہا جی میں نام لکھ لیتا ہوں تو میں انشاءاللہ 1 ہفتے تک آپ کو نا کچھ بتاؤں گا. ابھی ہفتہ ہو گیا ہے تو میں کل پھر کروں گا یا آج رات کو کہیں. ان کو نا وہ 2-3 دفعہ ہوا نہیں مل سکے، وہ پتہ نہیں ان کا اپنا کوئی مسئلہ تھا کشمیر کے اندر. لیکن وہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا، آپ انہوں نے کہا جی CM کو شاید نہ پتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا یہ عمر کو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا اگر عمر کو نہیں پتا تو اس نے کس نے کہا عمر جو ہے حکومت کرے، چھوڑ دیا حکومت کو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود تھے اس مائی کے سامنے. انہوں نے کہا جو آپ کو دکھ بتا رہی ہو عمر کو کہاں پتا ہوگا، اتنی بڑی رعایا ہے اس کے پاس. انہوں نے کہا اگر اس کو نہیں پتا تو بات یہ ہو رہی ہے CM ہاؤس سے آرڈر ہوا ہے. جی جی. اب CM ہاؤس میں کون بیٹھا ہوا کمپیوٹر کے اوپر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ CM صاحب کو جب پتا چلے
تو سارے وہاں جتنے بھی ملازم ہیں ان کو فارغ کر دے، پھر تو یہ بننا چاہیے نا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ متاثر کون ہوا؟ ایک بندہ ہوا۔ تو یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو ایسی ظالم حکومت ہے، یہ تو سفاک حکومت ہے، کیونکہ ان کا تو موقف ہی یہی تھا۔ مثلا ہم نے خود ووٹ دیے، کس لیے دیے تھے؟ کہ شاید احتساب ہو، شاید کرپشن ختم ہو، شاید غریبوں کو جناب قانون ملے، یہ بندہ چاہتا ہے، اس کو پروموٹ کرو، اس کو مضبوط کرو۔ ہم نے تو اس لیے اپنی سپورٹ اس کو دی تھی۔ تو اس نے آ کر کیا کیا؟ اس نے 50 لاکھ نوکریاں دینے کی بجائے 50 لاکھ بے روزگاری میں اضافہ کر دیا۔ اب ڈگریاں لے کے لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، جو لگے ہوئے ان کو بھی نکال دیا، آئے دن تبادلے، آئے دن۔ تو یہ حکومت اس طرح نہیں چلتی۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم بات اور طریقے کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کلکم راعی، جو ابھی ہم جملہ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ میں سی ایم کے اس اقدام کو لے کر اعلیٰ ترین حکام کے پاس گیا ہوں، خود گیا ہوں میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یار سی ایم سے ہم بات نہیں کر سکتے، سی ایم سے ہم بات ہی نہیں کر سکتے، یہ کوئی ایشو تھا؟ اچھا یہ ایشو نہیں تھا تو سی ایم کو سر یہ آپ نے کیا کیا؟ لیکن ہم سی ایم سے بات نہیں۔ ان کی اپنی رقابت تھی، چونکہ وہ سارے چیف منسٹر بننا چاہ رہے تھے۔ اب سارے چیف منسٹر بننے کے لیے خان صاحب نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی، نتیجہ یہ نکلا جس کو ڈالی گھاس اس نے واقعی وہ پنجاب ہاؤس کو یا سی ایم ہاؤس کو اس نے کیا بنا دیا؟ اس نے ایک پنڈ بنا دیا اس کو، وہ پنڈ ہے، وہ سی ایم ہاؤس پنجاب نہیں ہے، وہ ایک پنڈ بنا ہوا ہے بس۔ ٹھیک ہے، وہاں پر پنڈوں والی باتیں ہو رہی ہیں، پنڈوں والی حکومتیں چل رہی ہیں۔ اب آپ سے جو آخری جو بات ابھی ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے کہ یہ جو بات اصل ہمارا موضوع تھا اس میں ہم پھر تھوڑے سے آگے چلے گئے، دوسری طرف بھی چلے گئے، یہ بھی معاملات تھے۔ کیا حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو ابھی جس طرح کے ابھی واقعات اور یہ ایسے ہی بنا، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے؟ جو مولوی جو اس طرح کے مسئلوں میں بنے ہوئے ہیں کہ وہ خواتین کے پرائیویٹ مسئلے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور مردانہ کمزوری کا علاج بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھی یہ پھر وہی بات آ گئی، چیک اینڈ بیلنس کی بات آ گئی نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پری پلاننگ کے لیے دین کی بات کریں، مثبت بات کریں، آپ سچ بات کریں، کوئی نہیں سنے گا، سارا دن جھوٹ بولتے رہیں، واہ واہ ہوتی رہے گی۔ مجھے آپ بتائیے یہ الفاظ آپ نے ریپیٹ کیے، میں تو زیب بھی نہیں دیتا۔ جی ایک چینل ہے مردانہ کمزوری کی، اب لڑکیاں بتا رہی ہیں مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے، مردوں کو چھوڑ دیں آپ۔ اور دین کے نام پہ چینل کا نام رکھا ہوا ہے دینی، نقاب اوڑھ کر لڑکیاں بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اب ایک کردار ہمارے پاس مولوی کا تھا، ایک کردار نقاب کا آ گیا، نقاب کی بے حرمتی شروع ہو گئی۔ اچھا اب میں یہاں پر ہوں، پچھلے دنوں میں آپ نے میڈیا کے بارے میں سنا ہوگا، حکومت اس حد تک سخت مزاج ہے کہ اگر اس کے خلاف بات ہو وہ قوانین میڈیا کے بنا دیتی ہے، دین کے خلاف بات ہو، اخلاق کے خلاف بات ہو، حکومت کو پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ کی اپنی عزت کی بات آ جائے، عزت کی بات آ جائے، آپ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات آ جائے عزت کی، تو وہاں تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ ان میں کئی مولوی انوالو نہیں ہیں جو وہاں سے تمغے لے رہے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ناچ کود کر ایسے بھاگتے ہیں؟ ان کو نہیں خدا پوچھے گا؟ کیا انہوں نے ولا تلبسوا الحق بالباطل کا وہ اظہار نہیں کر دیا، حق اور باطل کو مکس کر دیا، حق اور باطل کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور پتہ ہی نہیں چل رہا سچ کیا جھوٹ کیا ہے؟ اتنا طوفان بدتمیزی آباد ہو چکا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک والی بات۔ اچھا پھر ایک اور چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ اگر حکومت کے اپنے ذرائع ہیں کہ ہمارے خلاف کون بات کر رہا ہے، اس کو اٹھا لو، یہ انتقام اس کو ہم کہتے ہیں۔ کیا اس قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھنا چاہیے کہ اپنی ذات کے بارے میں تو آپ کو یاد ہے، اپنے اقتدار کے بارے میں تو آپ کو یاد ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف جو نظام چل رہے ہیں آپ کو اس کی رپورٹیں نہیں آتی، آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے؟ وہ ایجنسیاں کہاں گئی جو اس قسم کے کاموں کو کی روک تھام کر کے ان کو صحیح راستہ دیں کہ اس قسم کے پروگرام ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، ہمارے دین کے خلاف ہیں، ہمارے بچوں کو برباد۔ اب ایک آپ کا اتنا سا موبائل ہے، یہ دیکھیں اتنا سا موبائل ہے،
बच्ची अकेले बैठी हुई है, इस मोबाइल को देख रही है, उसके सामने बाप का रिश्ता जीरो, भाई का रिश्ता जीरो, माँ का रिश्ता जीरो, बहन का रिश्ता जीरो, अच्छा फिर एक और मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, सारे रिश्ते पैमाल हो रहे हैं। आप इस यूट्यूब के अंदर बदतमीजी की इंतहा है। और जिस तरह भी आपने बताया मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारात, जहां मर्द बोलते थे इतनी लंबी दाढ़ियां, हकीम बन के बैठे हुए हैं, और वहां वो काम बच्चियां भी कर रही हैं। बच्चियां बता रही हैं, निकाह में बैठी हैं, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ ये आपके लिए इस तरह बेहतर है। बिल्कुल यही मुझे पता है। खुदा का खौफ का हो गया आपको। डॉक्टर साहब आखिरी बात होने लगी है, ये जो भी हो रहा है इसको हुकूमत को तो बंद करना, मैं समझता हूँ सीधी सीधी बात है, लेकिन मेरा फिर वही मसला है कि जो उलमाए हक हैं, जो उलमाए हक हैं, जो अपने को स्वादे आजम कहलवाते हैं, वो तो उनको चाहिए कि इन गंदे अंडों की निशानदेही करें, वो तो लोगों को बताएं कि मिर्जा साहब मेरे भाई वो दामन छुपा कर बैठ गए हैं। वो इस गंदगी के, देखें गटर साफ करने के लिए कपड़ों पर छींटे तो पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे छींटे, तो वो इन छींटों से बचना चाहते हैं, वो इन छींटों से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर हक, देखें आप हक बात कर रहे हैं तो आप तो चलो बोल भी नहीं, अगर मेरे जैसा बंदा हक बात करेगा तो सुबह कोई ना कोई मेरे लिए बना देगा मुसीबत। तो लोग इसका फेस नहीं कर सकते। क्या आप नहीं पता आपको कि मुसलमानों को अच्छा एक सहाबी के बारे में आता है कि वो कहीं पड़े गए सहाबी, जब वो पकड़े गए तो मक्के के अंदर उन्होंने इंतकाम लिया बदर का इंतकाम लेने के लिए मक्के से बाहर आकर उसको लटका कर उनके एक एक उज़व को काटते रहे, जुबान छोड़ दी एक एक उज़व को। जब काफी सारे उज़व काट दिए, जुबान काटने लगे, उन्होंने कहा तू बड़ी नदामत महसूस कर रहा होगा, काश मैं मुसलमान ना हुआ था, तो मेरी जगह जहां इसको मुझे सजाएं मिल रही थी माज़अल्लाह मेरे पैगंबर को मिलती। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि तुम्हारे जैसे पलीतों के मुंह पर मेरे पैगंबर का नाम आए। उस वक्त उन्होंने जुबान भी काट दी, एक एक उज़व को काटा गया। आप सोचिएगा, उलमाए हक उस वक्त उलमाए हक कहलाएंगे ना कि जब उनके ऊपर जबर और तशद्दुद हो के नहीं हमें हक बयान करना है। तो यहाँ ठीक है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह इसी मौजू को हम तवातर से अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे, इसी मौजू को शुरू करेंगे। मैं रियासत से मुतालबा ही कर सकता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों पे पाबंदी लगाई जाए या इनको ज़ाब्ता इखलाक में लाया जाए। दूसरी बात जो है, ख़ासकर ये जो आजकल बच्चियों का मौलवियों के साथ मसाइल हो रहे हैं मदरसे में, इसमें ख़ासकर ये सोचें कि सूरह तौबा और सूरह निसा जो है, ये जब ख़वातीन को आप तर्जमे के साथ पढ़ाई जाए या उसकी तफसीर के साथ, तो फिर मुअल्लिमा जो है वो मुअल्लिमात खातून होनी चाहिए। क्योंकि इन जो मैंने अपनी सर्च किया है कि इन जब सूरतों पे जब आदमी वो जो तफसीर और मर्द और औरत का राब्ता होता है, उसमें लाजमी बात है कि शैतानियत भी दाखिल हो सकती है उस वक्त। और मैं डॉक्टर साहब से अगले प्रोग्राम में फिर हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि इन लोगों को जो ऐसे प्रोग्राम करते हैं, ये मेरा ख्याल आलम दीन नहीं है, इनकी सिर्फ 2-2 3-3 गज लंबी दाढ़ियां रखी हुई है। वो सऊदी अरब में हमें लोग एक दफा हम लोग थे, तो सिख जा रहे थे असर की नमाज के बाद वक्त बाजार में, तो अजान हो गई, तो वो जो उनके मतौबे होते थे, वो जो मुअज्जिन होते हैं, वो पकड़ते थे चलो मस्जिद में। उन्होंने सिखों को बोला चलो मस्जिद में, उन्होंने कहा सिख चलो मस्जिद में, दाढ़ी रखी हुई है। जब मस्जिद में गए तो उस सिख की बहुत बड़ी दाढ़ी थी सफेद, तो सब ने कहा यल्ला सल्ली यल्ला सल्ली यल्ला सल्ली। तो अब वो बेचारा आगे पीछे हो ना सका, उसने उसको धक्का दिया आगे दिया यल्ला, वो कह रहा मैं सिख हूं, मैं कहा यल्ला सल्ली। तो जब आगे खड़ा हो गया तो उसने कुछ मुसलमानों को देखा हुआ था कुछ पढ़ाते हुए, तो उसने भी कह दिया अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर हो गया खड़ा हो गया, तो अब वो आगे चले कोई ना, उसको पता नहीं था कि मैंने रकू में कैसे जाना या कैसे, तो लंबी होगी रकात। तो पीछे से वो रोने लग पड़े जो मुक्तदी थे कि ये तो कोई बहुत बड़ी लंबी तिलावत कर रहा है। वो बंदा कोई दूसरा गया, उसने कहा खुदा के बंदो ये सिख है, इसको क्या पता नमाज का, पीछे किया। तो अब मुतव्वे ने कहा कि ये सिख है, ये काफिर मस्जिद में आ गया था, इसलिए इसको 100 कोड़े मारो। यानी वो नमाज पढ़ाता तब भी फंसा हुआ था, पढ़ाने लगा तब भी फंस गया। तो इसलिए ऐसे उलमा से, ऐसे मौलवियों से बचें। हम अपने प्रोग्राम का इसी पे इख्तिताम करते हैं, अगली दफा इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे डॉक्टर साहब के साथ। तो फिर इसी मौजू पे हमने लंबी गुफ्तगू करनी है, अपने अहबाब को बताना है कि हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं है।
میں چاہوں گا کہ آخری بات میں چاہوں گا کہ آپ تک تفسیر پہنچ گئی ہے, حدیث پہنچ گئی ہے, آپ ضرور اس کا پیش لفظ پڑھیے گا جس کو ہم مقدمہ کہتے ہیں, نگاہ اولین, اور میں چاہوں گا کہ ایک دن آپ تفسیر کے اوپر بھی اسپیشلی طور پر پروگرام کیجیے. ہم اس پہ یہ بڑا ایک بڑی میرے دعوت سامنے کا ہیں ساری, میرے ایک ابھی شروع کی ہے میں نے, تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ, ضرور ڈاکٹر صاحب, خدا حافظ.